بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد ينزل القریب منزلة البعید فینادى بغیر الحمزة وأی الاول اشارة الى علو مرتبته۔ حروف النداء کی تعداد پہلے بتا دیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، نداء قریب اور نداء بعید کے لیے۔ پھر صاحب کتاب نے کہا کبھی بعید کو قریب کی منزلت پر اتارا جاتا ہے، اور آج اس کا برعکس بتا رہے ہیں، کبھی قریب منادا کو بعید کی جگہ پر نازل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی تین وجوہات ہے۔ قریب کو بعید بنانے کی تین وجوہات ہے۔ پہلی وجہ اس منادا کی عظمت اور اس کے مرتبے کی بلند ہونے کی وجہ سے۔ کوئی منادا ایسا ہے جو آپ کے ساتھ ہی ہے لیکن اس کو ان الفاظ سے پکارا جاتا ہے جو دور کو پکارا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ منادا عظیم المرتبت والا ہے، عظمت والا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو بعید شمار کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ بتا رہے ہیں او اشارتاً الی انحطاط منزلتہ و درجتہ۔ ہاں، یہ پہلے کے برعکس ہے، یا اس منادا کے درجہ اور منزلت کی پستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو بعید کی جگہ پر اتارا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں تو علو مرتبہ کی طرف اشارہ کرنا تھا، ابھی انحطاط منزلت یعنی منزلت کی کمی اور پستی کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ نمبر 3، قریب کو بعید کی جگہ پر اتارنے کی تیسری وجہ کیا ہے؟ اشارتاً الی ان السامع لغفلتہ وشروط ذہنہ کأنہ غیر حاضر۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سننے والا، آپ کے پاس جو منادا بیٹھا ہوا ہے وہ غفلت میں ہے، غافل ہے، اور اس کا ذہن کمزور ہے۔ کن ذہن ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ حاضر ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو ان الفاظ کے ذریعے سے ندا کرنا ہے جو دور کے لیے پکارا جاتا ہے۔ بس یہ 3 وجوہات ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں صاحب کتاب فرماتے ہیں حروف ندا تو پکارنے کے لیے ہے معنی اصلی، لیکن کبھی معنی اصلی سے نکل کر مزید اور کچھ معنی میں استعمال ہوتا ہے، معنی مجازی میں۔ ہاں، اب ان میں سے صاحب کتاب نے گن کر بتایا، تقریباً 9 معانی بتا دیا ہے۔ حروف ندا اصلی معنی سے نکل کر مزید 9 معنیوں میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوگا۔ آپ اس کی فہرست ہم بتائیں گے، اس کے بعد عبارت پڑھنا پڑے گا۔ ان 9 معنیوں میں سے جو حروف ندا کے معنی مجازی شمار ہوتے ہیں، نمبر 1 الاغراء ہے۔ اغراء مطلب کسی کو ابارنے کے لیے یا اکسانے کے لیے۔ نمبر 2 استغاثے کے لیے ہے۔ استغاثہ یعنی کسی کو مدد کے لیے طلب کرنا، کسی کو کسی سے مدد مانگنا، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ تو مدد مانگنے کے لیے حرف ندا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 نتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نتبہ یعنی گریہ کرنا، کسی کے جدائی میں، کسی کی موت پر گریہ کرنے کے لیے حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف ندا میں سے یا استعمال ہوتا ہے یا وا استعمال ہوتا ہے، نتبہ۔ اور نمبر 4 تعجب کے لیے حرف ندا استعمال ہوتا ہے، حیرانگی کے لیے۔ نمبر 5 زجر کے لیے، یعنی کسی کو ڈانٹنے کے لیے، منع کے لیے۔ زجر کا معنی یعنی سختی سے روکنے کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا۔ نمبر 6 تحسر و توجع، یعنی کسی چیز پر افسوس کے اظہار کے لیے، اور توجع یعنی نفرت کے اظہار کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا۔ ابھی ان کی مثالیں اشعار کے ذریعے سے دیا ہے، وہ تو عبارت میں پڑھیں گے، ابھی ہم صرف معنی کی فہرست بیان کریں گے۔ نمبر 7 والتذکر، یاد دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف ندا۔ نمبر 8 تحیر و تزجر، تحیر یعنی حیرانگی کے اظہار کے لیے، تزجر کا معنی نفرت کے اظہار کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا۔ اور نمبر 9 اختصاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 9 پورے ہو گئے، پھر اختصاص کی تعریف کیا اور اختصاص کے 2 مقامات بیان کیا۔
تو یہ آخری بحث ہوگی، پھر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ عبارت دیکھ لو، وقت ينزل القریب منزلۃ البعید، کبھی منادۂ قریب کو منادۂ بعید کی منزلت پر اتارا جاتا ہے۔ فینادا بغیر الحمزۃ و ای، تو اس منادا کو پکارا جائے گا حمزہ اور ای کے علاوہ حروف سے۔ حمزہ اور ای تو قریب کے لیے تھا نا، حمزہ اور ای کو چھوڑ کر باقی حروف ندا سے کام لیا جائے گا، مثلا یا، ایا، حیا وغیرہ سے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ نمبر 1، اس کی وجہ اشارتاً الی علو مرتبتہ، اس منادا کے مرتبہ اور رتبہ کی بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ منادا تو انسان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ عظیم المرتبت عزت والا ہے، اس لیے اس کو دور شمار کرے گا۔ فَيُجْعَلُ بُعْدَ الْمَنزِلَةِ كَأَنَّهُ بُعْدٌ فِي الْمَكَانِ، تو منزلت کا دور ہونا قرار دیا جائے گا گویا کہ مکان میں دور ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس کا مقام اور منزلت اتنا دور ہے گویا کہ وہ شخص ہی دور ہے۔ ہاں، یہ تو صرف ندا میں نہیں ہے بلکہ اسماء اشارہ میں بھی ایسا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک تو اشارہ بعید ہے، یہاں تو قرآن تو آپ کے سامنے ہے، اشارہ بعید کیوں استعمال کیا؟ تو بھی یہی جواب ہے، اشارتاً الی علو مرتبتہ۔ تو یہ بات صرف ندا کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں اشارے میں بھی یہ بحث چلے گا، یعنی مشار الیہ اگر عظمت والا ہو، عظیم المرتبت ہو، تو اس کو بعید شمار کرتے ہیں، یعنی نازل منزلہ بعید قرار دیتے ہیں۔ کا قول کا، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے، ایا مولایا، اے میرے مولا، وانت معہ، در حالانکہ آپ اس مولا کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہے۔ آپ کا مولا، آپ کا سردار آپ کے ساتھ ہے، تو آپ مولا کو ایا کے ذریعے سے پکارا، کیوں؟ کیونکہ مولا کے مرتبہ اور مقام کی عظمت کی وجہ سے۔ وَأَنْتَ مَعَهُ، در حالانکہ آپ مولا کے ساتھ ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَادَى عَظِيمُ الْقَدْرِ، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ آپ کا جو منادا ہے وہ عظیم القدر، اس کی قدر و قیمت عظیم ہے، وَرَفِيعُ الشَّان، اور اس کی شان بلند ہے، بلند مرتبہ والا ہے۔ نمبر 2، او اشارتاً الی انحطاط منزلتہ و درجتہ، یا منادا کی پستی، اس کی منزلت کی پستی اور اس کی درجے کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قریب کو بعید شمار کرتے ہیں۔ یہ پہلے کے برعکس ہو گیا نا، پہلے عظیم المرتبت ہونا سمجھانا ہے، یہاں پہ کم درجہ ہونا سمجھانا ہے۔ کا قول کا ایا ھذا، اے وہ شخص، لمن ہوا معک، آپ اس طرح پکارتے ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے ساتھ ہو، اور وہ حقیر بندہ ہے، اس کی حقارت کو بتانے کے لیے ایا کے ذریعے سے ندا کیا ہے۔ نمبر 3، او اشارتاً الی ان السامع لغفلتہ وشرود ذہنہ کأنہ غیر حاضر، تیسری صورت یہ ہے کہ ندائے قریب کو بعید شمار کرنے کا تیسری وجہ اشارتاً الی ان السامع، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سننے والا غفلت کی وجہ سے اور اس کی ذہن کمزور ہونے کی وجہ سے کأنہ غیر حاضر، گویا کہ وہ حاضر ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی کلاس میں سو رہا ہو اور استاد کو غصہ آئے تو اس کو بلند آواز میں پکارے گا، بھائی کیوں سوتے ہو؟ تو مطلب وہ غفلت میں ہے، سو رہا ہے، درس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کی غفلت سے، اس کو غفلت سے نکالنے کے لیے، غفلت کی طرف اشارہ کے لیے اشارہ بعید سے کام لیا جائے گا۔ ہاں، یہ جس طرح دور کو پکارتے ہیں۔ کقولک للساہی، جیسا کہ بولنے والے کے لیے آپ کہتے ہیں ایا فلان، اے فلان۔ وکقول البار، ایک شاعر کا نام دیا ہوا، کقول باروردی، باروردی، باروردی ہے اس کا نام، شاعر باروردی کا قول ہے
یا ایہا الصادر المزور من سلف مہلا فإنک بالایام منخدع. صادر کا معنی نیچے حاشیے میں دیا ہے، یعنی الذاہب عن الشیء، کسی چیز سے چلے جانا یا دور ہونے کا معنی ہے. اے دور ہونے والا. مزور کا معنی کیا ہے؟ منحرف. اے دور ہونے والا منحرف شخص. من سلفن یعنی تکبر سے، سلف یعنی کبر، بزرگی سے دور ہونے والا. اے بزرگی سے دور ہونے والا، مہلاً آہستہ چلو، فَإِنَّكَ بِالْأَيَّامِ مُنْخَدِعُ بے شک تم گزرے ہوئے ایام کے ساتھ ہو. تو یہاں بھی شاید مثال یا ایہا الصادر میں شاعر نے اپنے ساتھ والے شخص کی کیا ہے غفلت کی وجہ سے اس کو ایہا یا حرف ندا سے پکارا ہے، اس کو نازل منزلہ بعید قرار دیا ہے. بس یہاں تک 3 صورتیں ختم ہو گئے. اس کے بعد اگلی گفتگو ہے وَقَدْ تَخْرُجُ أَلْفَاظُ النِّدَاء عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِي إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى. کبھی الفاظ ندا یعنی حروف ندا اپنے معنی اصلی سے دوسرے کچھ اور معنی کی طرف نکلتے ہیں. تُفْهَمُ مِنَ السِّبَاقِ بِمَعُونَةِ الْقَرَائِنِ، اور وہ دوسرے معنی کلام کے سیاق سے سمجھ میں آئے گا. سیاق ہے، سباق نہیں. تُفْهَمُ مِنَ السِّيَاقِ کلام کے مضمون سے، سیاق کا معنی مضمون کلام سے. بِمَعُونَةِ الْقَرَائِنِ قرائن کی مدد سے دوسرے معانی سمجھے جاتے ہیں. وَمِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ اور ان معنیوں میں سے جو اہم ترین معنی ہے وہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. ممکن ہے اور بھی زیادہ ہو، یہاں 9 معنی بیان کیا، وہ اہم ہے. نمبر 1 الاغراء. حرف ندا کے مجازی معنیوں میں سے اغراء ہے. اغراء یعنی کسی کو ابارنا. نحو قولک لمن اقبل یتظلم یا مظلوم، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کی طرف رخ کیا، یتظلم یعنی ظلم کی شکایت کرتے ہوئے. کسی ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے اور بیچارہ روتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہے، برائے مہربانی میری مدد کرو، تو آپ اس مظلوم سے کہتے ہیں یا مظلوم، اے مظلوم. بس یہاں پہ ندا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اپنے ظلم کا بدلہ لینے پر ابارنا ہے، اکسانا ہے. تم مظلوم واقع ہوئے ہو، ظالم سے انتقام لے لو. بس یہ حرف ندا کا مطلب یہ ہوگا. نمبر 2 والاستغاثۃ. استغاثہ یعنی کسی سے مدد مانگنے کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا. نہ ہو یا للہ، یا للہ للمؤمنین، یا للہ. یہاں پہ 2 لام استعمال ہوتا ہے ندا اور استغاثہ میں. ایک مستغاث اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستغاث منہ کے اوپر آئے گا، کیونکہ استغاثہ کرنے والا خود اپنے لیے مدد نہیں مانگتے ہیں، کسی اور کے لیے مدد مانگتے ہیں. تو مستغاث لأجلہ یا مستغاث من اجلہ ہے. ایک مستغاث منہ ہے یعنی جس سے مدد مانگتے ہیں اور جس کی خاطر مدد مانگتے ہیں. اب اسی مثال میں آپ دیکھیں یا للہ للمؤمنین، اے اللہ مؤمنین کی مدد کیجئے. تو کس سے مدد مانگا ہے؟ کس کے لیے؟ کس سے مدد مانگا؟ اللہ سے مدد مانگا مومنین کے لیے. اپنے لیے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. تو 2 لام استعمال ہوتا ہے استغاثے کے بعد. ایک تو مستغاث لأجلہ پر لام آئے گا، وہ لام کسرے کے ساتھ آئے گا، اور مستغاث منہ پر لام آئے گا، وہ لام فتحے کے ساتھ آتا ہے. نمبر 3 والنتبہ. نتبہ یعنی گریہ کے لیے، رونے کے لیے، چیخنے کے لیے، پکارنے کے لیے، کسی مردے پر یا کسی کی جدائی پر رونے کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا. نحو قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کا کہنا ہے فوا عجبا کم یدعی الفضل ناقص، کم یدعی الفضل ناقص ووا اسفا کم یظہر النقص فاضل. اب یہ تو
مثال تو مناسب مثال نہیں دیا، یہ رونے کی کوئی بات تو نہیں ہے. ہاں فوا عجباً یہ تو تعجب کے لیے مثال ہونا چاہیے. بہرحال اس میں ایک شعر دیا ہے نتبہ کے لیے. نتبہ تو وا زیدہ یا حسینہ وغیرہ کہتے ہیں نا. ہاں تو یہاں مثال جو ہے رونے کے لیے مثال نہیں ہے. رونا تو کسی مردے پر روتے ہیں، کسی مظلوم پر روتے ہیں. فوا عجباً اے تعجب، کم یدعی الفضل الناقصون، بہت سارے ناقص لوگوں نے فضیلت کا دعویٰ کیا. ووا اسفاً اور افسوس کی بات ہے، کم یظہر النقص فاضلو، فاضل لوگوں سے نقص کا اظہار کیا گیا. یعنی جو کمزور ناقص لوگ ہیں ان سے فضیلت کا دعویٰ ہو گیا، یعنی ان کو بڑا قرار دیا جو اچھے نہیں ہے، ناقص ہے. اور جو اچھے فاضل لوگ ہیں ان سے نقص اور کمزوری نکالا ہے. تو یہ تو تعجب کی بات ہے. ہاں یہ تو رونے کا مقام ہو گیا شاعر کے لیے. نمبر 4 والتعجب، تعجب کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا. کقول الشاعر، جس طرح شاعر کا کہنا ہے، یا لک من قبرۃ بمعمری خلالک الجو فبیزی واسفری. یا لکی یعنی اے عورت تم پر تعجب ہے، من قبرۃ، قبرہ کا معنی کیا نکالا تھا؟ تیز کا معنی کیا نا. ہاں من قبرۃ بمعمری یعنی سینر لوگوں سے تیز ہے. خلالک الجو تمہارے درمیان، الجو فضا تیز ہے. فبیزی واسفری تم سفید ہو جاؤ، واسفری اور تم پیلی ہو جاؤ. اب یہ شاعر کا مقصد کیا ہے؟ کسی عورت سے کہہ رہے کہ تم پیلی ہو جاؤ اور سفید ہو جاؤ. ہاں شاید میک اپ کر کے سفید ہو جائے یا پیلی ہو جائے. والزجر اور نمبر 5 ڈانٹنے کے لیے، کسی کو سختی سے روکنے کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا. کقول الشاعر، جس طرح شاعر نے پھر کہا، افعادی متل متاب علما تصحو والشیب فوق رأسی علما. شاعر اپنے دل کو ڈانٹ رہا ہے. افعادی اے میرے دل، متل متاب علما کب تمہارا توبہ ہوگا، تمہاری توبہ کب ہوگی. ہاں توبہ تو مؤنث ہے اردو میں. متل متاب علما تصحو والشیب فوق رأسی علما، در حالانکہ بڑھاپے میرے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے. بڑھاپے تو آنے والا ہے لیکن تم نے ابھی تک توبہ نہیں کیا. تمہارا توبہ کب ہوگی، تمہاری توبہ کب ہونی چاہیے. ہاں تو یہاں پہ شاید مثال افعادی میں حمزہ استفہام زجر کے لیے استعمال کیا ہے. شاعر نے اپنے دل کو برائیوں سے روکنا چاہا، اپنے آپ سے خطاب ہے. نمبر 6 والتحسر والتوجع، تحسر یعنی افسوس کے اظہار کے لیے، والتوجع کا معنی یعنی درد کے احساس کے لیے. کقولہ تعالی یا لیتنی کنت ترابا، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے قیامت کے دن یقول الکافر، کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی جب قیامت کے دن عذاب دیکھ لیں گے تو کافر کیا کہیں گے؟ افسوس اور حسرت کے ساتھ کہیں گے اس قسم کے عذاب کو برداشت کرنے سے بہتر میں مٹی ہو جاتا. تو یہاں پہ شاید مثال یا لیتنی میں یا حسرت اور افسوس اپنے درد کے اظہار کے لیے ذکر ہو گیا ہے. تحسر و حسرت. ہاں. وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ، ایک اور مثال دیتے ہیں. شاعر کا قول ہے، ایا قبر معن، ایا قبر معن، یہ ایک شخص کا نام ہے. ایا قبر معنا کیف ورأیت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا یا مترعا.
معن ایک شخص کا نام ہے، وہ مر گیا، اس کے قبر کو خطاب کرتے ہوئے شاعر نے افسوس کا اظہار کیا، اے معن کی قبر، کیفا کیسے ہو، ورأیت جودہ، در حالانکہ تم نے اس کی سخاوت کو دیکھ لیا، وقد کان منہ البر والبحر مترعا، اور بے شک صحرا اور دریا اس کے مقابل میں مترعا یعنی سراب ہے، مترعا کا معنی سراب ہے یعنی ناچیز ہے، اس کی جود و سخاوت یعنی دریا سے بڑھ کر ہے۔ بس یہاں پہ شاید مثال آیا قبر معن میں حرف ندا شاعر نے افسوس کے اظہار کے لیے ذکر کیا، کیونکہ معن تو مر گیا، اس معن کے اوپر افسوس کے اظہار کے لیے اس نے شعر پڑھا، یا توجہ کے اظہار کے لیے یعنی درد کے لیے، اپنے اندر کی درد کو بیان کرنے کے لیے۔ نمبر 7 والتذکر، یاد دلانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے حرف ندا سے کام لیا جائے گا، یاد کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے۔ ایک تو انسان خود یاد کرتا ہے، ایک یاد دلانا کسی اور کو۔ تذکر کا معنی یاد دلانے کا معنی ہے۔ کقولہ ایا منزلی سلما، اے سلما کی منزل، سلام علیکما، منزلے، یہاں دیکھو یہ میں نے پہلے غلط پڑھا، ابھی صحیح پڑھیں گے، منزلے یہ تثنیہ یہاں ہے، نون اضافہ سے گر گیا ہے۔ ایا منزلے سلما، سلما کی دو منزل، سلما کی دو منزل ہے، اور سلام علیکما، ان دونوں پر سلام کر رہے شاعر، تم دونوں پر سلام ہو۔ سلما ایک عورت کا نام ہے نا، جی، تو شاعر نے سلما کی دو منزلوں پر سلام کیا ہے۔ حل الازمن اللاتی مزین رواجع، آیا وہ زمانے جو ان حل الازمن، ازمن جمع زمان ہے، آیا وہ زمانہ جو گزر گئے ہیں واپس آ سکتے ہیں، یعنی سلما ان دو منزلوں میں جب رہنے کا زمانہ تھا وہ تو بہت اچھا زمانہ تھا، شاعر نے اس کو یاد دلایا ہے، آیا وہ زمانہ وہ جو گزر گئے ہیں وہ واپس آنے والا ہے یا نہیں، رواجع مانے پلٹنے والا ہے یا نہیں۔ بس تذکر یاد دلانے کے لیے شاعر نے شعر پڑھا، حمزہ ندا استعمال کیا، نہیں آیا ندا استعمال کیا، آیا منزلے، آیا تو ندا بعید والا تھا، یہاں پہ تو بمعنی تذکر یاد دلانے کے لیے۔ اور نمبر 8 والتحیر والتزجر، حرف ندا کو تحیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تحیر یعنی حیرانگی کے اظہار کے لیے، والتزجر یعنی نفرت کے اظہار کے لیے۔ نحو قول الشاعر، جس طرح شاعر کا قول ہے، ایا منازل سلما عین سلما کی، من اجل ھذا بکیناھا بکینا کی، پھر سلما کی منزل کو پکار رہا ہے وہ، اے سلما کی منزلیں، یہاں تو جمع استعمال کیا، ایا منزل سلما، ایا منازل سلما، سلما کی منزلیں، این سلما کی، تمہاری سلما کہاں ہے، من اجل ھذا اسی خاطر، بکیناھا ہم نے سلما پر رویا، بکینا کی اور تم پر رویا۔ تو شاعر نے سلما کی منزلوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلما گم ہو گئی ہے، سلما کے گم ہونے کی وجہ سے ہم نے سلما پر بھی رویا اور تمہارے اوپر بھی رویا۔ وَيَكْسُرُ هَذَا فِي نِدَاءِ الْإِطْلَالِ وَالْمَطَايَا، اور یہ تحیر و تزجر والی جو ندا ہے نا، یہ ندا زیادہ تر اطلال یعنی کھنڈرات کو پکارنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی جگہ پہلے آباد ہو، بعد میں اچانک کھنڈر بن جائے، تو اس کو ندا تحیر سے پکارا جائے گا۔ والمطایا، مطایا کا کئی معنی بتائے، ان میں سے ایک سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو سواریوں کو پکارنے کے لیے تحیر اور تزجر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ونحوہا، اور اس جیسے اور بھی
جو عرب والوں کو پسند آتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ختم ہو گیا تحیر و تزجر کی مثالیں۔ اس کے بعد نمبر 9، حروف ندا کے معنی مجازی میں سے 9واں معنی اختصاص ہے۔ اختصاص یعنی ایک چیز کو خاص کرنا۔ اختصاص کی تعریف یہاں پہ خود کر رہے ہوا ذکر اسم ظاہر بعد ضمیر لاجل بیانہ۔ اختصاص کا مطلب ایک اسم ظاہر کو ذکر کرنا ہے بعد ضمیر، ایک ضمیر کے بعد، ضمیر کے بعد اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں لاجل بیانہ، اس کو بیان کرنے کی خاطر۔ نحو قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، خدا کی رحمت اور خدا کی برکت، خدا کی برکتیں، یہ جو برکات جمع ہے، خدا کے رحمتیں اور اس کی برکتیں علیکم، تم لوگوں پر ہو۔ اب وہ تم کون ہے؟ کم تو ضمیر لائے نا، اس کے بعد اہل البیتی، ہاں یہاں پہ اسم ظاہر کو بھی لایا، خصوصی اہل بیت پر۔ انہ حمید مجید، ہاں بے شک اللہ حمید اور مجید ہے، بزرگ ہے، قابل ستائش ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، وَنَحْوُ نَحْنُ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء۔ نحن العلماء، دیکھو العلماء یہ اختصاص ہے، نحنو ضمیر لایا پہلے، اس کے بعد العلماء۔ اور اس طرح سوتی میں بھی باب اختصاص ایک الگ بحث کیا ہے، باب ندا کے بعد، ہاں ندبہ کا الگ گفتگو کی، اختصاص کی الگ گفتگو کی، استغاثہ کے لیے الگ گفتگو کی ہے۔ یہ ہر ایک کی تفصیلات ہے، یہاں پہ تو تفصیل نہیں دیا، بس صرف بطور اختصار ایک دو مثالیں دے کر آگے گزر گئے ہیں، کیونکہ پہلے کتابوں میں آپ نے یہ چیزیں پڑھ لیا ہے۔ وہاں پہ مثال دیا تھا نحن العرب، اسخا، ہم عرب والے سب سے زیادہ سخی ہے، ایسے کوئی مثال دیا تھا سوتی میں، ہاں اختصاص کے لیے، ہاں نحن العرب، ہم عرب والے سب سے سخی۔ یہاں پہ کہتے ہیں نحن العلماء، ہم خصوصی طور پر علماء، ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہے۔ یہ ایک حدیث کا مضمون لایا ہے، حدیث میں ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اس کو باب اختصاص کی شکل میں صاحب کتاب نے مثال بنا دیا۔ تو اختصاص لانے کا کیا فائدہ ہے، اختصاص کا مقصد کیا ہے؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے اختصاص دو مقاصد کو بیان کرنے کے لاتے ہیں۔ نمبر 1 فخر کے لیے، اپنے فخر کے لیے یا اپنے کسی قوم کے فخر کے لیے، تفاخر کے لیے اختصاص لاتے ہیں۔ نمبر 2 تواضع کے لیے۔ تواضع کا معنی پتہ چلتا ہے نا، تواضع یعنی بردباری، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ وَيَكُونُ الْاخْتِصَاصُ إِمَّا لِلتَّفَاخُرِ، اختصاص یا تفاخر اور فخر کرنے کے لیے ہے۔ نحو انا اکرم الضیف ایھا الرجل، انا اکرم الضیف، میں مہمان نوازی کرنے والا ہوں، سب سے بہترین مہمان نوازی کرنے والا، اکرم الضیف۔ یا مہمان نوازی کا معنی نہیں ہوگا، اکرام کرنے والا، وہی ہے نا، ضیف کو مہمان کو سب سے زیادہ اکرام کرنے والا، وہی مہمان نوازی ہو گیا نا۔ ایھا الرجل، اے مرد، اے مرد، تم کو پتہ ہونا چاہے میں سب سے زیادہ مہمانوں کے عزت کرنے والا ہوں۔ نمبر 2 وَإِمَّا لِلتَّوَاضُعِ، یا تواضع اور اپنے پستی اور چھوٹا ہونے کو اظہار کرنا ہے۔ نحو انا الفقیر المسکین ایھا الرجل، میں فقیر و حقیر و مسکین ہوں اے مرد۔ پس انا الفقیر المسکین یہ باب اختصاص کس لیے استعمال ہوا ہے؟ اپنے چھوٹا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ وَنَحْوَ اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ، پروردگارا ہماری بخشش کرے، یہ بھی تواضع کا تحقیر کا معنی ہے کہ اللہم اغفر لنا، پروردگارا ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت کرے، ایتھا العصابہ، اے جماعت، عصابہ نے ایک گروہ سے خطاب ہے، گروہ کو پکارا ہے کہ ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں،
ہم خطا کار ہے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔